بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، آپ نے پوچھا ہے کہ یہ باطنی بیعت کے بارے میں آپ نے سوال فرمایا ہے، تو یہ باطنی بیعت نہیں ہوتی۔ یہ اس طرح ہو سکتا ہے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواجہ اویس قرنی کو دور سے بیعت کر لیا۔ اس کے لیے پیر کا بہت بڑا بزرگ ہونا شرط ہے، مرید کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ لیکن اگر مرید چاہے کہ میں اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مرید ہو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو فیض و برکت عطا کرنا ہے وہ پیر نے عطا کرنا ہے۔ مرید کو جتنی مرضی محبت ہو، جس طرح اب بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم غوث پاک کے مرید ہو گئے ہیں، یہ بھائی بالکل غلط ہے۔ طریقت میں یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ مرید کے لیے کوئی شرط نہیں۔ پیر جو ہے وہ عالم ارواح میں بھی مرید کر سکتا ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں، اور ہنڈولے میں بھی مرید کر سکتا ہے۔ لیکن جب مرید فوت ہو جائے یا پیر فوت ہو جائے، فوت ہونے کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بیعت نہیں ہو سکتی۔ اس طرح اب آپ کسی پیر سے ہونا چاہتے ہیں تو ان سے بڑے تو غوث پاک کی جناب ہیں، ان سے مرید ہو جاتے لوگ، پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے بڑے پیر علی علیہ السلام ہیں، پھر لوگ ان سے بیعت کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام سے ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پیر اگر چاہے، پیر حیات ہو، تو وہ مرید کو دور سے بھی مرید کر کے فیض دے سکتا ہے، جس طرح نبی علیہ السلام نے خواجہ اویس قرنی کو دے دیا۔ اور مرید ابھی پیدا نہ ہوا ہو تو اس کو بھی پیر بہت بڑا اس میں کمال ہو، جیسے بازی بستامی رحمۃ اللہ نے ابو الحسن خرقانی کو عالم ارواح میں مرید کر کے ان کی تعلیم کر دی، اور دنیا میں بتا دیا کہ میرے 100 سال بعد یہاں ابو الحسن نامی ایک شخص پیدا ہوگا، ان کو مرید کر کے ہم نے فیض و برکت دے دیا ہے۔ تو اب یا ہنڈولے میں بچہ ہو ابھی، تو پیر کا یہ کمال ہے کہ وہ اس کو ہنڈولے میں بھی تربیت کر سکتا ہے، تعلیم کر سکتا ہے اپنی توجہ سے۔ لیکن مرید جو ہے یہ خود کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ چاہے کہ میں کسی سے مرید ہو جاؤں تو وہ نہیں ہو سکتا۔ اب پیر سے جتنی مرضی اس کی محبت تھی، لیکن پیر صاحب فوت ہو گئے۔ اب مرید جیسے بیعت کا مقصد ہے نور ایمان حاصل کرنا، اور نور ایمان جو ہے اس کی باقاعدہ تاثیر ہے، ایک باقاعدہ کیفیت ہے۔ اگر تو آپ وہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ میں وہ کیفیت کیا پیدا ہو گئی ہے، جس طرح نبی علیہ السلام پر وحی کی کیفیت ہوتی تھی۔ جب پیر تعلیم کرے گا، اب آپ ان سے کوئی بات بھی نہیں پوچھ سکتے، پیر کا کام ہے اصلاح کرنا۔ اب آپ کی کئی الجھنیں ہوں گی، تو وہ پیر صاحب اب فوت ہو گئے ہیں تو آپ ان سے بات نہیں کر سکتے، کیسے پوچھیں گے بھائی؟ جو آپ کی الجھن ہے وہ ان سے کیسے دریافت کریں گے؟ کسی دوسرے پر آپ کا یقین نہیں بنے گا۔ تو یہ میرا بھائی طریقت میں یہ نہیں چلتا۔ نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ جتنے بڑے بڑے ولی اور بزرگ ہوئے ہیں، سب نے پیر و مرشد اختیار کیے، وہ حیات تھے، بزرگ بھی حیات تھے، اور مرید ہونے والے جو بعد میں بڑے بڑے ولی ہوئے ہیں وہ بھی حیات تھے۔ تو اس طرح یہ باطنی بیعت نہیں ہو سکتی۔ پیر کر سکتا ہے، اگر پیر چاہے تو وہ دور سے بھی کر سکتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے بھی مرید کر سکتا ہے، اس کی مثالیں تو طریقت میں موجود ہیں۔ لیکن مرید اگر چاہے کہ وصال جو بزرگ کر گئے ان میں سے کسی کا مرید ہو جائے، تو یہ بالکل طریقت کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی شک شبہ رہ جائے تو دوبارہ میسج کر دینا، میں انشاءاللہ پھر عرض کر دوں گا۔ ٹھیک، اللہ حافظ۔